رسالت مآب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن قصی بن کلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑے عرب کے سردار عمران بن حسین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی طبیعت خراب ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ علیہ السلام وہ آپ کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ آپ نے فرمایا جو فاطمہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور جو فاطمہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ بہرحال آپ نے عمران بن حسین کو ساتھ لیا اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہ جا کر آپ نے نوک کیا اور اجازت چاہی کہ بیٹی میں اندر آ جاؤں، لیکن میرے ساتھ جو سردار ہیں عمران بن حسین وہ بھی ہیں۔ اندر سے آواز آئی، بابا اس وقت اتنی بڑی چادر میرے پاس میسر نہیں ہے کہ میں مکمل طور پہ اپنے آپ کو ڈھانپ سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر سے فرمایا کہ یہ میری کملی پکڑ لو، یہ میری چادر پکڑ لو جو تمہارے پر کافی ہوگی۔ انہوں نے اندر سے چادر پکڑ لی، اپنے آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے انہوں نے پردہ کیا اور پھر اندر بلوا لیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ نے اپنا سر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے کے ساتھ لگا دیا۔ تو آپ نے دریافت کیا فاطمہ کیسی طبیعت ہے؟ یہ پوچھنا تھا کہ فاطمہ علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے سینے پر سر رکھ کر کہا کہ بابا بیماری سے زیادہ بھوک ہے اور بھوک سے زیادہ بیماری ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور انہوں نے کہا کہ میرے جگر کے ٹکڑے 3 دن ہو گئے ہیں، ایک لقمہ اس منہ میں نہیں گیا، میرے منہ میں نہیں گیا۔ اب عمران بن حسین یہ سارا واقعہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وجہ جو ہے نا کائنات اور دوسری طرف خاتون جنت جن کے دونوں بیٹے جنت کے سردار، اور وہ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی کہہ رہی ہے بھوک سے زیادہ بیماری ہے، بیماری سے زیادہ بھوک ہے۔ باپ فرما رہے ہیں کہ 3 دن سے منہ میں نوالا نہیں گیا۔ وہ سردار تھے، وہ حیران بیٹھے ہیں۔ پہلے وہ دیکھ چکے تھے کہ جی ان کے پاس چادر نہیں ہے بڑی۔ تو وہاں پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی میں نے ہمیشہ اپنے خاندان کے لیے دعا کی ہے کہ ان کو گزارے کا رزق ملے۔ میں نہیں چاہتا کل کو یوم محشر پہ میری امت تانا دے دے، گلہ کر دے کہ آپ کا خاندان تو موجیں کرتا رہا، آپ کا خاندان تو کھاتا پیتا رہا اور ہماری یہ حالت تھی۔ تو میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ میرے خاندان کا بس گزارا ہو۔ اب اسی سینیریو میں امام زین العابدین علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ مولا حسین کے بیٹے تھے، کربلا میں بیمار تھے، بچ گئے تھے، قیدی بن کے دمشق گئے تھے۔ ان سے ایک مرید نے پوچھا کہ جناب یہ فرمائیں کہ کتنے دن کا زاد راہ، کتنے دن کی چیزیں آنے والے دنوں کے لیے بندے کے پاس سٹور ہونی چاہیے؟ امام مسکرائے۔ امام نے فرمایا کہ میرے لیے تو 1 دن کی بھی جائز نہیں ہے زاد راہ۔ اپنے گھروں میں ذرا نظر دوڑائیں،
گھروں میں نظر دوڑائیں نا، میں بھی آپ بھی. میرے لیے تو ایک دن کی بھی جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے، میں نہیں رکھ سکتا. ہاں جو عام بندے ہیں، جس طرح آپ ذرا کمزور بندے ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ 3 دن کا زاد راہ وہ رکھ سکتے ہیں. کتنا؟ 3 دن کا. یہ جو ہے نا وہ آپ ادھر دیکھیں کہ جی میں نے اپنے خاندان کے لیے گزارا مانگا ہے. یہ وہ روٹی ہے، یہ وہ مال ہے جس کے لیے دنیا پاگل ہوئی پھر رہی ہے. آپ کے سامنے ہے. ججوں کو دیکھیں، جرنیلوں کو دیکھیں، حکمرانوں کو دیکھیں، سیاستدانوں کو دیکھیں، کسی کو دیکھ لیں. اپنے بھائی کا حق مارنا، حتیٰ کہ والدین کا حق مارنا، رشتہ داروں کا حق مارنا، یتیموں کا حق ہڑپ کرنا. یہ عمران بن حسین کے سامنے مکالمہ ہوا کہ میں نے اپنے خاندان کے لیے گزارا مانگا. گزارا. اور آپ دیکھ لیں، یعنی بعد میں آپ دیکھ لیں نا، کون کروڑ پتی تھا اہل بیت میں؟ کس کے پاس جو ہے نا وہ جائیدادیں تھیں؟ کسی کے پاس بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے مانگا ہی گزارا تھا اپنے خاندان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمود نیازی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 3 نومبر ہے اور دن ہے سوموار کا. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں سوموار کا دن جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اتوار کی چھٹی کے بعد، لیکن ایوری منڈے از اے نیو ڈے. کھڑے ہوں، کمر کسیں، اپنے حلال اور پاکیزہ رزقوں کی تلاش میں جو ہے وہ نکلیں اور اپنے خاندان کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بچوں کی جو ہے وہ ضروریات پوری کریں. کچھ تازہ ترین خبریں اور ایک ویلاگ. لیکن سب سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ آج 3 نومبر ہے. آپ کو پتہ ہے 3 نومبر وہ تاریخ ہے جب عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ کیا گیا. اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے اور ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم تھے. اور بقول عمران ریاض کے کہ صرف عمران خان بچے، صرف عمران خان، نہ قائد اعظم بچے، نہ لیاقت علی خان بچے، نہ فاطمہ جناب بچی، نہ بے نظیر بھٹو بچی. آتے جائیں، نہ بھٹو بچے، یعنی کوئی بھی نہیں بچا. کوئی اللہ کا خاص کرم تھا کہ جو ہے نا وہ عمران خان بچ گئے. اب عمران خان کیوں بچ گئے، عمران خان کو کیوں بچایا گیا، یہ تو اللہ پاک کی ذات جانتی ہے. بہرحال یہ وہ دن ہے. پھر نومبر، آپ کو بتایا ہے کہ نومبر میں کیا کچھ ہونا ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے رزق کی، لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے عہدوں سے، کرسیوں سے. تو نومبر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. خاص کر کہہ رہے ہیں نومبر کا دوسرا ہفتہ وہ بڑا ایکشن سے بھرپور ہوگا. آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ یہاں پہ واقعہ سنانا ضروری ہے. جنرل یحییٰ نے جو ہے نا وہ چارج سنبھال لیا اور انہوں نے سارے بیوروکریٹس کو جو ہے وہ طلب کیا، اجلاس بلایا، اور جو ہے نا وہ وہاں پہ ایک سینئر بیوروکریٹ تھے ایم احمد، وہ کھڑے ہو گئے اور بڑے خضوع اور خشوع کے ساتھ انہوں نے تقریر کی کہ بس آپ کا آنا تھا اور جو ہے نا ہر طرف زبردست جو ہے نا وہ بہتری آ رہی ہے اور ہر طرف جو ہے نا وہ کام ہو رہے ہیں. قوم جشن منا رہی ہے، قوم نشے میں ہے، بس آپ کا آنا مبارک ثابت ہوا ہے. وہاں پہ قدرت اللہ شہاب صاحب بیٹھے تھے. شہاب صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ بہت سارے کام رکے ہوئے ہیں اور بہت سارے پرابلمز جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں. دوسرے بیوروکریٹس وہ ان پہ پڑ گئے کہ جی یہ کون سی بات ہوئی، کون سے کام رکے ہوئے ہیں. اب دیکھیں ہم نے سبزیوں کی دکانوں پہ جالیاں لگوا دی، ہم نے جو ہے نا وہ گوشت کی دکانوں پہ جالیاں لگوا دی، یہ ہم نے جو ہے نا وہ برا کیا ہے. تو شہاب صاحب نے وہاں پہ کہا تھا نہیں، آپ نے جالیاں لگوائیں، ٹھیک کیا، سبزیوں پہ گوشت پہ آپ نے جالیاں لگوائیں، بڑا زبردست کام کیا، لیکن کیا یہ کرنے کے لیے مارشل لاء لگانا ضروری تھا؟ جالیاں لگانے کے لیے مارشل لاء لگانا ضروری تھا؟ تو ہم تو بہرحال 3 سال سے جو ہے نا کچھ مخصوص لوگ ہیں جو موجیں کر رہے ہیں
اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں. 25 لاکھ لوگ جو ہے وہ ملک چھوڑ کر جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، جس کو برین گین کہا جا رہا ہے، ہم اس کو برین ڈرین کہتے ہیں. بہرحال کچھ تازہ ترین خبریں اور ویلاگ، لیکن اس سے پہلے آپ سے وہی درخواست ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اچھا پیکج ملے گا. یہ دوسرے ویلاگ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تھوڑی سی آپ کی جو روح ہے اس کی غذا بھی اس میں ہوتی ہے. اور خبریں تو آپ کو پتہ ہے مجھ سے بہت بڑے بڑے صحافی اور بہت ملین فالورز والے موجود ہیں، اور میرے تو کوئی ذرائع بھی نہیں ہے، سنسنی بھی نہیں ہے، میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی اپنی طرف سے بھی کچھ نہیں گھڑتا. تو آپ لوگ سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ جو سبسکرائبرز ہیں ان کی بہت مہربانی، اللہ پاک آپ کے بھڑولوں کو غلے سے بھرا رکھے. آپ لوگ تھوڑی سی تکلیف کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور نوجوانوں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کریں. قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو مرنے سے ڈرتے تھے لیکن پھر بھی مر گئے، کوئی قیامت نہیں آتی. اور اس کے علاوہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں، یہ سب سے بڑی سپورٹ ہے جو آپ مجھے کر سکتے ہیں. سب سے پہلی خبر جو ہم جس سے آغاز کریں گے وہ یہ کہ 18 نومبر یہ طے ہوا ہے ملاقات ڈونلڈ جے ٹرمپ اور MBS محمد بن سلمان کے درمیان. اور اس ملاقات پر پوری دنیا کی نظریں ہیں کیونکہ اس میں ابراہیم ایکارڈ بھی ہوگا. غزہ کا کیا کرنا ہے، غزہ میں کون سے لوگ جائیں گے، کون سی فوجیں جائیں گی. دو ٹائٹنز کی ملاقات ہوگی 18 جو ہے وہ نومبر کو. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ پاکستان میں بڑی تیزی سے گندم اور آٹے کا بحران پیدا ہو رہا ہے، اور یہ اس ٹک ٹاکر حکومت کی مہربانی ہے. انہوں نے گندم نہیں خریدی، سرکاری سٹاک نہیں تھا، اس وقت 2200 اور 2000 سے کسانوں کو لوٹ لیا گیا. اب مارکیٹ میں 3500 سے بھی جو ہے نا وہ گندم نہیں مل رہی، کہیں پہ 5000 کی بھی رپورٹ ہو رہی ہے. خاص کر چینی اور گندم آٹا یہ بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگے جو ہے نا وہ مارکیٹ میں مل رہے ہیں. اور حسب معمول جو ذخیرہ اندوز تھے انہوں نے یہ غائب کر دیا ہے. ابھی آپ کو واقعہ سنایا کہ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں میرے خاندان کو گزارا جو ہے نا وہ گزارے کے طور پہ رزق ملے. اس کے بعد یہ آپ یعنی یقین کریں گے گلگت بلتستان پاکستان کا سب سے خوبصورت علاقہ ہے. بڑے خوبصورت لوگ ہیں، بڑے کوآپریٹو لوگ ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں کوئی میڈیکل کالج نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں گلگت بلتستان میں کوئی یونیورسٹی نہیں؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے شعور اجاگر ہوتا ہے، جہاں شعور پیدا ہوتا ہے. جب شعور پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگ سوال کرتے ہیں، اور جب سوال کرتے ہیں تو حکمرانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اور کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کے جو جوان ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ نشے کی لت پہ لگ رہے ہیں اور وہ نشئی بن رہے ہیں. بہرحال پریورٹیز آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد ایک دلچسپ واقعہ، میرا خیال ہے چینی صدر کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پتہ ہے، انہوں نے ایک خوبصورت تحفہ دیا ہے جنوبی کوریا کے صدر کو، اور تحفہ تھا ان کے ملک میں بنا ہوا ایک موبائل. شی پنگ نے موبائل دے دیا، یعنی ساؤتھ کورین صدر کو انہوں نے لے لیا. تو پھر شی پنگ نے لقمہ دیا کہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ اس میں ریکارڈنگ تو نہیں لگی ہوئی، ہم آپ کی بات تو نہیں سن پائیں گے. یہ شی پنگ نے مذاق کیا، بڑا بہت بھرپور کہکا وہاں پہ ابھرا. شاید وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا جو ہمارے ججوں کے کمروں میں ہوتا ہے یا جو عمران خان کے جیل کے سیل میں کیا ہوا ہے. تقریباً 400 کیمرے رپورٹ ہو چکے ہیں کہ عمران خان کے کوریڈور کمرہ جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں ملاقات، وہاں 400 کیمرہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تو شی پنگ کے میرے خیال ہے ذہن میں وہی تھا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ شبر زیدی پہ میں نے رپورٹ کیا تھا کہ 14 ارب کی FIR کٹی ہے. وہ 24 گھنٹوں میں انہوں نے آئس کریم کی طرح اپنا تھوکا چاٹا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 14 ارب روپوں میں سے جو 10 ارب تھے وہ کس کو دیے گئے؟ وہ دیے گئے موجودہ وزیر خزانہ اورنگزیب آری صاحب. ان کو جو ہے وہ 10 ارب ان کے بینک کو دیے گئے. پھر پتہ چل گیا
औरंगजेब आरी को कौन लाया, वो किसका बंदा है, 10 अरब रुपए किधर गए होंगे। मैंने आपको बताया कि ये हॉलैंड के नेशनल थे, इनको बुलाया गया, इनके खतने किए गए, इनको कलमा पढ़ाया गया और आते ही वजीर खजाना बना दिया गया कि जी शब्बर जैदी ने 10 अरब तो उनके बैंक में रखे थे। तो फिर 24 घंटे के अंदर FIR जो है वो वापस ले ली गई, क्योंकि औरंगजेब आरी तक खुरा जा रहा था तो वो खुरा आगे भी जाता, इससे पहले कि वो खुरा पर्दा नशीनों पे जाता FIR वापस ले ली गई। ये निज़ाम है और ये सिस्टम है इस मुल्क का। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि शारेज़ खान, ये अलीमा खान के बेटे हैं, इमरान खान के भांजे हैं। स्पेन में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था, उसमें इन्होंने शिरकत करनी थी और सिर्फ पाकिस्तान का वाहिद बंदा था जिसने शिरकत करनी थी, लेकिन उनको पता चला कि उनका पासपोर्ट ब्लॉक है, वो नहीं जा सकते, अब वो उसमें शिरकत नहीं करेंगे। ये लोग कहते हैं यहां सरमायाकारी नहीं आती। अब ये इंटरनेशनल एथलीट है, वहां पता चलेगा तो क्या होगा। कल मैंने आपको बताया कि खोलो चौधरी को उम्रे पे जाते हुए उठा लिया गया, यहां कौन सरमायाकारी करेगा। मैंने आपको वाकया बताया, फिर बता देता हूं क्योंकि ये जरूरी है। UAE के सरबराह ने एलोन मस्क को कहा कि मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूं। एलोन मस्क ने कहा वेलकम, मोस्ट वेलकम, लेकिन मुझे यह बताएं कि कल को अरब अमारात में मैं आप पे केस करना चाहूं तो केस हो जाएगा आप पे। तो UAE के सरबराह ने कहा मुझ पे किधर केस, मैं तो बादशाह हूं, मुझ पे तो केस नहीं हो सकता। तो एलोन मस्क ने कहा कि मैं लानत भेजता हूं तुम पे, तुम्हारे सिस्टम पे। ये मैं कह रहा हूं, यानी एलोन मस्क ने तो नहीं कहा, बहरहाल उसने कहा मुझे नहीं सरमायाकारी करनी, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा ही नहीं हो सकता। यहां मुकदमा हो सकता है किसी के खिलाफ। अब जिन्होंने शारेज़ को रोका है, जिन्होंने खोलो चौधरी को उठाया है, यहां कौन आएगा सरमायाकारी करने। यहां 90% लोग ये मुल्क छोड़ना चाहते हैं, जहन्नुम बना दिया गया है मुल्क अपने मफादात के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। तो बहरहाल जी शारेज़ खान को रोक लिया गया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो फजल रहमान और नून लीग आज कल आमने सामने, और नून लीग का जो गालिब गलोच ब्रिगेड है दुनिया में नंबर 1 है। ऐसी गालियाँ ये निकालते हैं कि अल अमान अल हफीज़, क्योंकि मुझे रोज़ाना तजर्बा होता है, मेरी कम्युनिटी पेज पे जो है वो आती हैं, और यानी इनके कमाल वालदैन हैं, यानी इतने कमाल वालदैन हैं इन लोगों के कि इतनी ज़बरदस्त और हाईली क्वालिफाइड वो इनको हाई फाई गालियाँ सिखाते हैं। यानी जो वो गालियाँ निकालते हैं, आजकल निशाना बने हुए हैं मौलवी साहब, क्योंकि मौलवी साहब ने क्या कहा है, मौलवी साहब ने कहा है कि जी आप 25,000 रुपए के बदले हमारा ज़मीर खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल खरीदना चाहते हैं मौलवी साहब, आप कितनी दफा बिके हैं। औरत की हुक्मरानी नजायज़ है, फिर उसी बेनज़ीर के खारजा उमूर के आप चेयरमैन बने कमेटी के, बेनज़ीर के पैरों में आप बैठते थे। एक ट्रक पे जो है ना वो आप मरियम नवाज की मुश्किल सूंघते थे। तो बिल्कुल बराए फरोख्त हैं आप लोग सारे बराए फरोख्त हैं। हाँ, कुछ को छोड़ के। मैंने आपको बताया कि अहमद बिन हंबल ने 3 बादशाहों को भुगताया, 3 बादशाहों को, मुतसिम को, वासिक को और महमूद को। तीनों ने डांगे मारी, तीनों ने कोड़े मारे, तीनों ने चमड़ी उधेड़ दी। मुतवक्कल ने आकर जान छुड़ाई, जब मुतवक्कल आया तब जान छूटी अहमद बिन हंबल की, और उन्होंने कहा था कि हमारे जनादे फैसला करेंगे हक पे कौन है। और कहते हैं कि उस वक्त की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा वो अहमद बिन हंबल का था। कम से कम तादाद 13 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 20 लाख लिखी हुई है। 20 लाख लोगों ने जनाजा पढ़ा अहमद बिन हंबल का। 3 बादशाहों को भुगताया। तो आप लोग बिकते हैं, बात बात पे बिकते हैं, तो उनको पता है हुकूमत को, वरना ये किस तरह हो सकता है। वीडियो लंबी हो जाएगी। शहाब साहब का एक ये बिकने वाला वाकया आपने लिखना है कमेंट में, शहाब साहब का नाम लिखना है, मैं वो आपको वाकया सुनाऊंगा इंशाल्लाह शाम वाले वीलॉग में कि जो बिकने वाले नहीं होते ना वो कौन होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि आप हमें बकाऊ माल समझते हैं। जी बिल्कुल, हम आपको जो है ना बकाऊ माल समझते हैं, आप जो है ना फिक्र न करें। कैप्टन सफदर ने दुआ मांगी है कि या अल्लाह कोई मुमताज़ कादरी भेज। मुमताज़ कादरी
جو ہے نا پیدا کر، اب پتہ نہیں وہ کس کے لیے مانگ رہے ہیں، کس سے تنگ ہیں، کیونکہ آپ نے مرید کے دیکھا، مرید کے کس نے کروایا، کیا ہوا؟ تو وہ بہرحال کہہ رہے ہیں کیپٹن صفدر کہ یا اللہ کوئی ممتاز قادری بھیجیں جی، میں زہران ممدانی سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں، اس کیلیبر کا شخص آج کل امریکہ کا صدر ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں زہران ممدانی سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ان لوگوں پہ بھی لعنت ہے جو آپ کو خوبصورت سمجھتے ہیں، چھچڑے کو۔ تو بہرحال یہ امریکی صدر کہہ رہے ہیں زہران ممدانی کے خلاف آج کل وہ کیمپین کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں زہران ممدانی میئرشپ کا الیکشن لڑ رہے ہیں نیو یارک کا، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی پوزیشن اچھی ہے۔ آخری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو ہے نا یہ ہمارے فخر الرحمان بہت زبردست اور بہت بڑے صحافی ہیں، ان کو ابھی تک جو ہے نا یہ ٹی وی پہ کھلے عام گفتگو کرتے ہیں، بڑی خطرناک۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فوج ہے تو اس کو نون لیگ کا عسکری ونگ بنا دیا گیا ہے، جس طرح کسی دور میں الطاف حسین کے سیکٹر کمانڈر تھے، کیونکہ جو بھی پارٹی نون لیگ کے خلاف احتجاج کرتی ہے پہلے ان کو سوٹے اور ڈنڈے مارے جاتے تھے، اب ان کو فائر مارے جاتے ہیں، یہ فخر الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ انور مقصود صاحب سے ایک بچے نے سوال کیا ہے کہ آپ نے سارے سسٹم دیکھے ہیں تو سب سے برا سسٹم جو ہے وہ کون سا تھا؟ تو انور مقصود نے جواب دیا ہے کہ سسٹم تو چلتے رہتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سسٹم آتے ہیں جاتے ہیں اچھے برے، لیکن جو سب سے بدترین قوم میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے، یہ سب سے بدترین قوم ہے جو ان کو پال رہی ہے، اسلام آباد کو پال رہی ہے، جو ٹیکس دے رہی ہے، جو احتجاج نہیں کرتی، جو بولتی نہیں، جو بولنے والوں کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی، جو بولنے والوں کو بھی سپورٹ نہیں کرتی، یہ بدترین قوم ہے، یہ انور مقصود کا کہنا ہے اور کوئی شک نہیں ہے۔ 25 کروڑ میں سے 10% جس دن یہ باہر آ گئے، کون سی اسٹیبلشمنٹ، کون سا شریف خاندان، کون سا بدماش خاندان، کون سا 10%، 25 کروڑ میں جو ہے نا وہ 10%۔ اس دن آپ کو بتایا تھا کہ اس ملک کی جو 42% دولت ہے وہ 10% لوگوں کے پاس ہے۔ 42% دولت منہ سے کہنا آسان ہے، 10% لوگوں کے پاس ہے، اور چھینی ہوئی ہے، حرام کی ہے، لوگوں کی چھینی ہوئی ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ بدترین قوم ہے۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں، بہت پرانے رہنما ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے برصغیر میں جو مقبولیت عمران خان کی ہے نا، برصغیر میں کسی کی نہیں دیکھی۔ وہ نہرو کا بھی نام لیتے ہیں، مہاتما گاندھی کا بھی نام لیتے ہیں، راجیو گاندھی کا بھی نام لیتے ہیں، اندرا گاندھی کا بھی نام لیتے ہیں، بھٹو کا بھی نام لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان میں اس وقت عمران خان پنجاب سے زیادہ کے پی کے میں، کے پی کے سے زیادہ پنجاب میں، پنجاب سے زیادہ بلوچستان میں، بلوچستان سے زیادہ پنجاب میں، بلوچستان سے زیادہ سندھ میں، سندھ سے زیادہ پوری جو اکائیاں ہیں پاکستان کی وہاں پہ وہ مقبول ترین ہیں۔ گلگت بلتستان، کشمیر، آپ کے سامنے گلگت میں حکومت بنی خالد خورشید، آپ کے سامنے کشمیر میں حکومت بنی قیوم نیادی، پھر وہاں بھی رجیم چینج ہوا۔ بیک وقت وہ یعنی وہ بندہ گلو ہے، وہ بندہ ایلفی ہے جو قوم کو جوڑتا ہے، قوم کو جوڑتا ہے۔ فوج قوم کو نہیں جوڑتی، لکھ لیں، کیونکہ ان کے اپنے وہ جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا 4-5 وہ اپنی مارتے ہیں۔ عمران خان قوم کو گلو کرتا ہے، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، غیر مسلم، ہندو۔ ابھی وہ ضمنی الیکشن ہوا تو وہاں پہ ایک ہندو امیدوار تھا، پتہ نہیں کتنے ووٹ لیے، لیکن ظاہر ہے فارم 47 پہ سندھ میں ہروا دیا گیا۔ تو محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ اس وقت بر صغیر کے سب سے جو پاپولر لیڈر ہیں وہ عمران خان ہیں۔ شاہد خٹک نے اپنے ٹویٹ میں سارا خلاصہ بیان کر دیا جو کچھ ہو رہا ہے 3 سال سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ پیچھے دھکیلا گیا، ہم پیچھے ہٹتے گئے، اب ہمارے جو ہے نا پیچھے دیوار ہے، اب ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، ایک آپشن ہے پاؤں پڑنا، ایک آپشن ہے گریبان پکڑنا۔ لیکن شاہد خٹک کہتے ہیں ہمیں آپ جانتے ہیں، ہم کن کی اولادیں ہیں، ہمارے صوبے کو آپ جانتے ہیں، ہمارے ڈی این اے کو آپ جانتے ہیں، ہمارا ڈی این اے پاؤں پڑنے والا نہیں ہے، اور تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ وہ پاؤں پڑنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، یا پاؤں پڑنا یا گریبان سے پکڑنا۔ اب گریبان سے پکڑنے کی باری آ گئی ہے، کیونکہ پاؤں پڑنے والے تو ہم ہیں نہیں۔
سہیل آفریدی کو دیکھ لیں، مینا خان آفریدی کو دیکھ لیں، شفیع اللہ جان کہتے ہیں کہ ایسی کی تیسی تم لوگوں کی ہو کون تم لوگ جو آ کے پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہو اور ہمارے مینڈیٹ پہ بات کرتے ہو؟ آپ کا لینا دینا کیا ہے؟ آپ اپنی نوکری کریں، پہلی کو اے ٹی ایم سے تنخواہ لیں، آپ کی تھوک ختم ہو جائے گی، تنخواہ لیں اور گھر جائیں۔ آپ کون ہیں؟ تو بہرحال شاہد خٹک نے یہ پورا بیانیہ بیان کر دیا ہے کہ پاؤں ہم نے پکڑنے نہیں ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ہاتھ آپ کے گربانوں تک پہنچے۔ دوسرا آپشن جو ہے وہ ہمارے پاس یہی ہے۔ اب دیکھیں نا 3 سال 3.5 سال میں کیا کچھ نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، لیکن بات وہیں پہ کھڑی ہے۔ عمران خان ٹوٹ نہیں رہا، کبھی کہتے ہیں بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، کبھی کہتے ہیں گھر والی کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کیونکہ جب بھی پریشر پڑتا ہے تو فواد ڈبو ہو گیا، وہ محمود مولوی ہو گیا فراڈیا، وہ عمران اسماعیل ہو گیا بڑے منہ والا، اٹھ جتنا منہ ہے اس کا، وہ عمر سرفراز چیمہ میرا خیال ہے کوئی 1 مہینہ گورنر رہا تھا، دیکھیے حالت اس کی، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، یہ بھی گورنر تھا بغیرت لانتی، کس طرح بھاگا۔ تو بہرحال شاہد خٹک نے کہا یہ 2 آپشن ہیں۔ ایکسٹینشن کی شرط جو ہے وہ جاتی عمرہ سے سامنے آئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہر حال میں جو محسن نقوی ہے وہ استعفیٰ دے، اور سنا ہے کہ بات یہاں پہ بگڑی ہے کہ جو مکھیہ منتری ہیں وہ چینج کرنا چاہتی تھی ڈاکٹر عثمان کو۔ یہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر کیوں لگاتا ہے؟ یہ تو کسائی لگاتا جو آئی جی ہے پنجاب کا، جس نے ضلع شاہ کے جسم کو مسل دیا، جس کے ضلع شاہ کے جسم کے نازک اعضاء پہ جو ہے نا وہ نشانات تھے، یعنی جس کو ضلع شاہ یعنی فرعون کی موت مارے گا، قارون کی موت مارے گا آئی جی پنجاب کو، آئی جی پنجاب کی نسلیں بھگتیں گی، آئی جی پنجاب کی نسل میں جو ہے نا وہ بچے پٹھے سدھے پیدا ہوں گے ضلع شاہ کی وجہ سے، کہ جی مکھیہ منتری اس کو چینج کرنا چاہتی تھی۔ وہ سب سے بڑا آلہ ہے محسن نقوی کا، کیونکہ محسن نقوی نے پنجاب میں بھی سینگ اڑائے ہوئے ہیں۔ اب 27ویں ترمیم آ رہی ہے، سنا ہے کہ محسن نقوی کے لیے کوئی بڑا عہدہ تیار ہو رہا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ جی نواز شریف نے آخری خواہش وہ جو مرنے سے پہلے ہوتی ہے وہ ظاہر کی ہے کہ مجھے صدر بنایا جائے۔ اب دیکھیں، میں نے اپنے خاندان کے لیے تھوڑے رہتی، ابھی اس شخص کی بھوک نہیں مر رہی کہ مجھے صدر بنایا جائے۔ بہرحال یہ کچھ جو ہے وہ شرائط سامنے آئی ہیں، لیکن ان سب میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جاتی عمرہ میں جانا یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا، یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مری میں بلوایا آصف نواز جنجوعہ کو جو ہے نا وہ نواز شریف نے، ان کے پاس جو ہے نا وہ ایک کار تھی، کراؤن کار تھی میرا خیال ہے، تو کار زبردست تھی۔ تو نواز شریف سے ملاقات ہوئی، جنجوعہ ذرا اور قسم کے بندے تھے، چیف آف آرمی سٹاف تھے، یہ ختیجہ شاہ کے نانا ہیں، تو باہر نئی مرسڈیز کھڑی تھی جب وہ ملاقات کر کے نکلے، تو نواز شریف نے مرسڈیز کی چابی دی کہ آپ کی گاڑی اچھی نہیں ہے، آج سے مرسڈیز چلایا کریں، اس پہ صبر کیے کریں۔ تو جنجوعہ نے چابی واپس منہ پہ ماری تھی کہ میری یہ کار بڑی زبردست ہے اور مجھے پتہ ہے آپ مجھے کار کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ یہ خرید لو بیچ دے، یہ ان کا یہی کام ہے۔ نہیں لی تھی جنجوعہ نے، اور فوج بڑی چوڑی ہوئی تھی کہ جنجوعہ نے چابی منہ پہ ماری ہے، وہ آرمی چیف تھا۔ یہ آرمی چیف جاتی عمرہ چلا گیا اور سنا ہے وہاں 3 گھنٹے ملاقات کی ہے۔ یہ تو آرمی چیف ہونے کی، یعنی وہ جو عہدہ ہے، عاصم منیر نہیں، وہ جو عہدہ ہے آرمی چیف کا، جس کے ساتھ پاکستانی قوم کو رومانس ہے، جس کے ساتھ پاکستانی قوم کی محبت ہے، لوگ اپنی ڈی پی لگاتے ہیں آرمی چیف کی کسی دور میں کہ یہ ہمارا علمدار ہے، اس نے علم اٹھایا ہوا ہے ہمارا۔ وہ جاتی عمرہ، خود جاتی عمرہ میں پڑا ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ منت جاری ہو رہی ہے، تو مردار قرار دیا تھا نا مولا علی علیہ السلام نے دنیا کو، ہڈی ہے۔ اب گھر جاؤ، 3 سال کر کے گھر جاؤ، آپ ان چکروں میں آپ کی جتنی پینشن ہوگی، ہم نے عمر میں اتنے پیسے نہیں کمائے جتنی آپ کی 1 مہینے کی پینشن ہوگی۔ ان کباڑیوں کے پاس جاتی عمرہ میں کباڑیوں کی منتیں، لوہا کوٹنے والوں کی منتیں، کمی کمینوں کی منتیں، یہ 7 لاکھ فوج کی توہین نہیں ہے؟
یہ ان افسروں کی توہین نہیں ہے جو روزانہ آدھا آدھا کلو لوہا اپنے سینے میں کھاتے ہیں؟ یہ ان کی توہین نہیں ہے کہ آپ جاتی عمرہ میں 3 گھنٹے ملاقات کر رہے ہیں اور منت ترلہ کر لیں 2 سال دے دیں 5 سال دے دیں؟ پہلے آپ نے کیا کیا 3 سال میں جو اگلے 2 سال اور 3 سال میں کر لیں؟ آپ آرمی چیف پاکستان کے ہیں یا آل شریف کے آرمی چیف ہیں؟ اور آپ نے ایک دن ثابت کیا کہ آپ آل شریف کے آرمی چیف ہیں، آپ پاکستان کے آرمی چیف ہیں ہی نہیں، ورنہ کباڑیوں کے ساتھ وہاں جا کے ملاقاتیں ہوتی، ان کباڑیوں سے تو ہاتھ کوئی نہیں ملاتا، لیکن آپ خود ان چوروں کی بارات کو لائے، چن چن کر لائے۔ بہرحال آج سے جنرل عاصم منیر کو چیف آف آل شریف لکھا جائے اور پکارا جائے، اور آپ نے کومنٹس میں لازمی لکھنا ہے کہ وہ چیف آف آل شریف ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔